ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आप देखेंगे तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। SID टीम करेगी इंफरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल की तफ्तीश। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मैं हूं मूसा हैदर और ये है SID। इसमें आप देख रहे हैं तहकीक और तफ्तीश का एक नया अंदाज। मेरी सरबराही में SID टीम करेगी इनफरादी जराइम से लेकर इज्तमाई मसाइल की तफ्तीश। केस पुराना हो या नया, हम मिलाएंगे कड़ी से कड़ी, चाहे मुश्किल आए बड़ी से बड़ी। मूसा हैदर, इनके पास है एतमाद और फैसले की कुव्वत। तारिक मुस्तफा, इनकी जबान बंद रहती है मगर कलम चलता है। रफी, जोश से भरे और काम के खरे। अली ख्वाजा, जब तहकीक के लिए चलते हैं तो अंदर की बात लेकर ही टलते हैं। उमर मलिक, शिकंजा कसते हैं सहाफत की रस्सी से। अंबर, शोख लड़की मगर एक निडर रिपोर्टर। टीम SID, हमारा आज का केस है 17 साल पुराना। एक मारूफ शख्सियत का मर्डर हो गया। फिल्म स्टार नादरा। माजी की मारूफ अदाकारा नादरा, जिसका फिल्म में होना कामयाबी की जमानत था, गुलबर्ग लाहौर में कत्ल कर दी गई। ये वारदात कब और कैसे हुई, कौन था इसके पीछे, होगा आज बेनकाब SID में। ये केस पुराना जरूर है मगर इस केस का हर पहलू से जायजा लिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकतूला बहैसियत अदाकारा लोगों के दिलों पर राज करती है। इस सिलसिले में तारिक ने कुछ मालूमात जमा की हैं। जी तारिक, टीम को बताइए क्या मालूमात हैं आपके पास। सर, बड़ी बड़ी आंखों और चांद चेहरे वाली एक लड़की जिसका ताल्लुक लाहौर के शाही मोहल्ले से था, उसका नाम था नादरा। ये सर वही इलाका है जहां पर रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। यहाँ पर पहले लोग तमाशबीनी के लिए आया करते थे, लेकिन आजकल फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं और लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं यहाँ पर खाना खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब खुल चुकी है एक फूड स्ट्रीट। जी बिल्कुल। नादरा तो फिल्मी नाम था तारिक, उसका असल नाम था मलिका फराह। नादरा के नाम से वो फिल्मों में मुतारफ हुई, कमाल की डांसर थी। और रफ़ी फिल्मों में मशहूर होने के बाद उसके पास पैसों की इतनी फरावानी थी कि वो घर में खाने के लिए चांदी के बर्तन इस्तेमाल करती। एग्जैक्टली। और ये इमारत नाम की नहीं थी, नादरा दिल की भी बहुत सखी थी। और फिल्मों में लाने और गुमनामी के अंधेरों से निकालने वाले जो हदायतकार थे, उनका नाम था यूनुस मलिक। एक चीज़ ऐड कर दूं यहाँ पे कि जब नादरा की पहली फिल्म आखिरी जंग रिलीज़ हुई, वो हुई थी 1986 में। अच्छा। और उसको फिल्म इंडस्ट्री में लाने का मकसद था दूसरी अदाकाराओं को फ्लॉप करना। बिल्कुल। फिल्म डायरेक्टर यूनुस मलिक की फिल्म आखिरी जंग में काम करके मलका फराह नाम की ये लड़की नादरा के नाम से ऐसी मशहूर हुई कि उस दौर की तमाम अदाकाराओं को घर का रास्ता दिखा दिया, खास तौर पर अंजुमन को। नादरा ने कुल 39 फिल्मों में काम किया। उसकी आखिरी फिल्म लैला 1995 में रिलीज हुई।
میرے خیال سے سب سے پہلے یونس ملک سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس یقیناً بہت سی معلومات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان سے ہمیں کام کی باتیں پتہ چل سکتی ہیں. عمر، آپ یونس ملک سے رابطہ کیجئے اور ان سے بات کرنے کی تیاری کریں. ہدایت کار یونس ملک نے نادرا میں آخر ایسی کون سی خوبی دیکھی تھی کہ اسے اپنی فلم میں ہیروئن کاسٹ کر کے راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ وہ خوبی نادرا کا خوبرو ہونا تھا یا وہ ان صلاحیتوں سے مالا مال تھی جنہیں فلم نگری کے لوگ ہوش ربا اداؤں سے یاد کرتے ہیں؟ یہ پتہ چلے گا یونس ملک سے. بازار اچھا یہ ڈانسر سن پہلے اچھا نیلی نو بھی نال انٹروڈیوس کرایا ایکو فلم چ یہ بھی اتو اپنا بازار چ فلم دا سن کے بڑا خوش ہوئی ہون گے سائن اتھے ہی کر لیا سی بازار ہی اسٹوڈیو بلایا سی. جی عمر، کیا ضروری معلومات ہیں آپ کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے؟ فلم سٹار نادرا سے جڑے ایک اہم کردار کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے. وہ کون ہے؟ اور اس کردار کا نام ہے پیجی. عمر، آپ ہر دفعہ ایک نیا کردار بیچ میں لے آتے ہیں. اب بتائیے یہ پیجی کون ہے؟ پرویز چودھری عرف پیجی، رشتے میں نادرا کا ماموں. عمر، یہ پرویز چودھری وہی تو نہیں ہے جو معروف فلمی ہدایت کار حیدر چودھری کے ساتھ اسسٹنٹ بھی تھے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا تھا صاحب. لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ پرویز کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ پرویز چودھری نے بہت معنی خیز باتیں کی ہیں. وہ کیا؟ آئیے سنتے ہیں. فلم لائن میں تو اسے یونس ملک صاحب لے کے آئے تھے. اس کے بعد میں ایک ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کا نام تھا حیدر چودھری صاحب. انہوں نے اس کو ناچے ناگن میں سائن کیا، جس میں وہ تھوڑا سا حیدر چودھری صاحب نے وہ کیونکہ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ حیدر چودھری صاحب نے کچھ اسے بات کہی کہ جی ایسے نہیں ایسے. اس نے کہا نہیں ایسے. حیدر چودھری صاحب نے پروڈیوسر کو کہا کہ بھی اسے چینج کر دو، یہ میرے کہنے کے مطابق نہیں چلتی. تو اس کے بعد اس نے پروڈیوسر نے کہا کہ چودھری صاحب فلم بنے گی تو ناگن یہی ہوگی ورنہ فلم نہیں بنے گی. اور آپ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا کہ واقعی اس سے خوبصورت ناگن کوئی بھی نہیں بن سکتی. یہ ہے لاہور کی ہیرا منڈی میں نادرا کا آبائی گھر، جہاں اب اس کی ماں رہتی ہے. مگر اعجاز حسین سے شادی کے بعد وہ 15 طارق بلاک نیو گارڈن ٹاؤن کے اس گھر میں شفٹ ہو گئی تھی. پاکستان میچ جیت گیا. پکنک پر ہوں اور خبروں سے دور نہیں، کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے. ایک بات باعث حیرت ہے، نادرا نے اپنے فلمی کیریئر کی انتہا پر پہنچ کے اچانک شادی کر لی. مگر کس سے؟ ملک اعجاز حسین سے، جس کی نادرا دوسری بیوی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ شادی بھی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہو سکی. ملک اعجاز حسین سے نادرا کے 2 بچے ہوئے، جن میں ایک بڑی بیٹی تھی جس کا نام تھا ملکہ رباب، اور ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی حیدر. یہاں میں ایک بہت خاص بات ایڈ کرنا چاہوں گا. نادرا اور اعجاز کی شادی تو ہو گئی، لیکن نادرا اور اعجاز دونوں کے خاندان اس شادی سے ناخوش تھے. عمر، آپ ہمیں بتائیے، یونس ملک سے جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں اس نے کیا کہا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا اس کیس سے متعلق ابھی بھی کوئی موقف ہمارے سامنے نہیں آیا. سر، ہم نے دوبارہ یونس ملک سے بہت بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی بھی ہم سے بات کرنے سے انکاری ہیں. میرے خیال سے رفیع صاحب نے پچھلی میٹنگ میں جس بات کا ذکر کیا تھا
کہ یونس ملک کے پاس یا تو نادرہ کے قتل کو لے کے بہت اہم راز ہیں جو ہم سے وہ چھپا رہے ہیں، اس وجہ سے شاید وہ ہم سے بات کرنے سے انکاری ہیں۔ دیکھیں عمر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یونس ملک نہیں چاہتے کہ نادرہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے ان کا نام جڑے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ نادرہ کے قتل کی صحیح تاریخ اور وہ مقام کون سا ہے جہاں پر اسے قتل کیا گیا؟ نادرہ 6 اگست 1995 کی رات کو قتل کر دی گئی، بالکل اچانک۔ کہیں تفتیش ادھوری تو نہیں چھوڑ دی گئی؟ پولیس نے تفتیش تو ضرور کی، لیکن ابھی تک یہ ایک راز ہے کہ نادرہ کو قتل کیا گیا یا کروایا گیا، یعنی ملزم نامعلوم۔ ہمیں اسی راز سے پردہ اٹھانا ہے اور جاننا ہے کہ 17 سال تک پردے کے پیچھے چھپے رہنے والا قاتل آخر کون ہے۔ رفیع اور طارق، آپ اس کیس پر ریسرچ کریں۔ علی اور عنبر، آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور FIR کی کاپی لے کر آئیں۔ ناؤ میٹنگ از اوور۔ اگست 1995 اتوار کے روز رات تقریباً 9 بجے نادرہ اپنے شوہر اعجاز حسین، اپنی والدہ نسیم اختر اور 2 بچوں کے ہمراہ گلبرگ کے ایک معروف ریسٹورنٹ سے ڈنر کر کے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ گاڑی مین روڈ سے ہوتی ہوئی جو ہی ایک ذیلی سڑک پر پہنچی، لوگوں کو فائر ہونے کی آواز سنائی دی۔ جب لوگ موقع پر پہنچے تو گاڑی میں نادرہ کی لاش پڑی تھی۔ اسے 3 فائر لگے تھے۔ اسے لاہور کے سروسز ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ یہ ہے نادرہ کی کوٹھی جس کی لوکیشن ہے طارق بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں۔ اس روز گلبرگ لاہور میں لبرٹی سے قریب واقع ایک معروف ریسٹورنٹ سے ڈنر کرنے کے بعد وہ نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔